بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجاز آمد کے بعد وقوع پذیر ہونے والے چند اہم واقعات۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ گئے۔ پھر ننھے اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ یہ پانی مکہ کی سنسان وادی میں زندگی کی پہلی خوشخبری تھی۔ اس چشمے کی وجہ سے سب سے پہلے قبیلہ جرہم یہاں آ کر آباد ہوا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور قبیلہ بنی قطورہ بھی بی بی ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہنے لگا۔ یوں مکہ، جسے پرانے زمانے میں بکہ کہا جاتا تھا، آہستہ آہستہ ایک بستی بن گیا۔ سب سے پہلا اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ کچھ سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے۔ انہوں نے ادب اور فرمانبرداری سے کہا، ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ وہی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلانی چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کامیاب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈے کے ساتھ بھیجا، اور یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی دی گئی۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حج کے موقع پر جانور قربان کرنا لازم کر دیا گیا۔ آج ہم جو عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، وہ اسی عظیم واقعہ کی یاد ہے۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ دوستو، آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ عمارت مٹ گئی تھی۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پرانی بنیادوں پر خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگہ دکھائی اور باپ بیٹے نے محنت کر کے سادہ سی عمارت بنا دی۔ اس وقت نہ اس کی چھت تھی نہ دروازہ، کیونکہ وہ عمارت چکور شکل میں تھی، اس لیے اسے کعبہ کہا گیا۔ بعد میں جب قریش مکہ نے سیلاب کے بعد دوبارہ تعمیر کیا تو اس میں چھت اور دروازے ڈالے۔ تیسرا اہم واقعہ دین ابراہیمی اور مکہ کی ترقی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قبیلہ جرہم اور بنو قطورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے شادی کی، اور ان کی اولاد میں مکہ کی آبادی بڑھتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے قبائل بھی آتے گئے، کبھی کوئی قبیلہ مکہ پر قابض ہوتا، کبھی کوئی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑے نیک اور بہادر شخص پیدا ہوئے جن کا نام تھا قصی بن کلاب۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا انتظام دوبارہ سنبھالا اور مکہ کو ایک منظم شہر بنا دیا۔ انہوں نے مکہ کے انتظام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور قریش کے سرداروں کو بھی ساتھ ملایا۔ قصی بن کلاب کی کوششوں سے مکہ ایک باقاعدہ ریاست کی صورت اختیار کر گیا، جہاں سب لوگ خانہ کعبہ کا احترام کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ قصی بن کلاب، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی خدمت اور نگبانی کا شرف پایا، یہی وجہ تھی کہ وہ اور ان کی اولاد پورے عرب میں عزت اور سرداری کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قصی ہی کا لقب قریش تھا، اس لیے ان کی اولاد کو قریش کہا جانے لگا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سے کئی پشت پہلے ایک بزرگ فہر بن مالک تھے جن کا لقب قریش تھا، اسی وجہ سے سب اولاد کو قریش کہا گیا۔ قصی بن کلاب نے صرف خانہ کعبہ کی خدمت نہیں کی، بلکہ پورے مکہ کو ایک باقاعدہ ریاست کی شکل دے دی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہر کام ایک ہی خاندان کرے تو انصاف نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے مختلف کاموں کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کیا۔ شروع میں جو 6 شعبے تھے، لیکن بعد میں ان کے پوتوں نے یہ شعبے بڑھا کر 10 شعبے بنا دیے۔ اس طرح ہر قبیلے کے پاس اپنی اپنی ذمہ داری آ گئی اور مکہ کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ یہ نظام اتنا مضبوط تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک کامیابی سے چلتا رہا۔ سب سے اہم ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے دادا حضرت ہاشم کو ملی۔ ان کے ذمہ 3 بڑے کام تھے: سقایا، حاجیوں کو پانی پلانا، نمبر 2 خانہ کعبہ کا نظم و ضبط قائم رکھنا، نمبر 3 حج کی قیادت کرنا۔ حضرت ہاشم بڑے سمجھدار اور معزز بزرگ تھے،
انہوں نے نہ صرف عرب کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے بلکہ شاہ حبشہ اور قیصر روم جیسے بڑے بادشاہوں سے بھی ملاقات قائم کی۔ ان کی وجہ سے قریش میں بنو ہاشم کا بڑا مقام بن گیا۔ حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کی اولاد کو جنگ کی ذمہ داری ملی۔ ان کے پاس فوج کی قیادت اور جھنڈا اٹھانے کا اعزاز تھا، اسی لیے امیہ کے بیٹے حرب اور پھر ان کے بیٹے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی فوج کے سردار بنتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان یعنی بنو تمیم کو عدالت کا کام دیا گیا۔ وہ دیت، خون بہا، جرمانے اور مقدمات کے فیصلے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو عدی سفارتکاری پر مقرر تھا۔ ان کا کام دوسرے قبائل سے بات چیت کرنا، معاہدے کرنا اور قریش کے لیے سفارت کے فرائض انجام دینا تھا۔ بنو مخزوم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو مخزوم فوجی سازوسامان اور گھوڑوں کی فراہمی کے کام پر مقرر ہوا۔ ان کے پاس قریش کے گھڑ سوار لشکر کی کمان بھی تھی۔ بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بڑے ہی بہادر سپہ سالار کی حیثیت سے یہ خدمات انجام دیں۔ اسی طرح باقی 5 قبائل کو بھی مختلف کام دیے گئے۔ کسی کو تجارتی قافلوں کا انتظام ملا، کسی کو خانہ کعبہ کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کی خدمت اور کسی کو بیت اللہ کے مہمانوں کی خدمت۔ یوں پورا مکہ ایک ریاست کی طرح چلنے لگا اور سب لوگ اپنے اپنے کام خوش اسلوبی سے کرتے رہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرے تو پورے معاشرے کا نظام اچھی طرح چل سکتا ہے۔ اتحاد، انصاف اور امانت داری ہی ایک قوم کو عزت اور کامیابی عطا کرتی ہے۔